اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑخیلہ ملاکنڈ سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک نیا سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ سیریز ہے انٹروڈکشن ٹو پائتھن یا پائتھن پروگرامنگ لینگویج، جو ڈی آئی ٹی میں بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور پائتھن جو ہے یہ ایک ایسی کمپیوٹر لینگویج ہے جو آج کل بہت زیادہ اس کی بہت زیادہ یوزز ہے۔ یہ ہر جو کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹس ہے وہ بھی اس کا استعمال کرتا ہے، جو ڈی آئی ٹی کی اسٹوڈنٹس ہیں اس کی بھی اس سے کورس انشاءاللہ کور ہو جائے گا، اور ساتھ میں جو بگنرز ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک راہ ہموار کرتی ہے کہ ان کو سادہ فہم میں یہ پائتھن لینگویج کے حوالے سے ایک صحیح میٹیریلز مل جائے گی کہ اسے وہ اسٹڈی کر کے انشاءاللہ ان فیوچر پائتھن میں اچھی پروگرامنگ بھی کر سکیں گے، اور ساتھ میں اس کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے وہ بھی ان کو سمجھ آ جائے گی، تاکہ وہ ان فیوچر پروگرامنگ کے فیلڈ میں چلا جانا چاہتے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں چلا جاتے ہیں، مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ میں چلا جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک انٹرفیس پرووائڈ کرے گا، ان کے لیے ایک آسان گیٹ وے فراہم کرے گی، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے لرن کر کے ان فیوچر انشاءاللہ اس میں اچھی پروگرامنگ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی شروع کرتے ہیں اس کا۔ آج ہم پہلا لیکچر اس کا پڑھیں گے، اور یہ ہمارا لیکچر نمبر فرسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر لینگویجز کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پائتھن ایز اے پروگرامنگ لینگویج۔ تو پروگرامنگ کیا ہے، لینگویج کیا ہے، تو اس کو کمپیوٹر لینگویج اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم پھر مزید اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ پڑھیں گے۔ پروگرامنگ لینگویج وہ لینگویج، کمپیوٹر لینگویج بھی اسے کہتے ہیں اور پروگرامنگ لینگویج بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پروگرام کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ پروگرام کی معنی کیا ہے۔ پروگرام is a set of instruction which manipulate hardware part of the computer۔ پروگرام جو ہے یہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہے جو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر پارٹ کو چلاتا ہے، اور یہ سافٹ ویئر ایسا ہے کہ یہ بنتا ہے سیٹ آف پروگرام کے، مطلب مختلف پروگرام مل کے ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں، اور سافٹ ویئر کا کام یہ ہے کہ وہ ہارڈ ویئر پارٹس، کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر پارٹ کو آپریٹ کرتے ہیں۔ مثلا اگر ایک کمپیوٹر ہے وہ تو ڈل ڈیوائس ہے، ہم کہیں گے کہ اٹ از اے باکس، لیکن اگر اس میں ہم آپریٹنگ سسٹم ڈال لیں گے، اس کو ونڈو انسٹال کریں گے، تو تب پتہ چلے گا کہ اس کا کام کیا ہے۔ تو یہ پروگرامنگ لینگویج جو ہے اس کی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ ابھی ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج۔ ہم نے پہلے پڑھا پروگرام کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ پھر ہے پروگرامنگ کا ٹرم پروگرام سے ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ پروگرام جو ہے وہ سیٹ آف انسٹرکشن ہے وچ مینیپولیٹ ہارڈ ویئر پارٹ آف دی کمپیوٹر، ویئر ایز اس کے مقابلے میں پروگرامنگ جو ہے وہ ہمیں وہ میتھڈالوجی، وہ وے ڈیفائن کرتا ہے، وہ طریقہ کار ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم نے یہ پروگرام کس طرح لکھنا ہے۔ پروگرام کے لکھنے کے طریقے کو پروگرامنگ کہا جاتا ہے، کہ پروگرام کے لکھنے کے لیے بہت سے ٹولز ہیں، بہت سے لینگویجز ہیں، ہم کس لینگویج کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کو پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ تیسرا ٹرم جو ہمارے پاس ہے وہ پروگرامر ہے۔ پروگرامر از دیٹ ٹیکنیکل پرسن ہوز رائٹ ڈفرینٹ سافٹ ویئر اور ڈفرینٹ پروگرام۔ وہ ٹیکنیکل پرسن جو سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا ہے، جو پروگرام لکھتا ہے، کوڈ لکھتا ہے، تو اس ٹیکنیکل پرسن کو پروگرامر کہا جاتا ہے۔ ابھی اس لیکچر میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے پڑھا پروگرامنگ لینگویج۔ تو لینگویج کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ وے آف ایکسپریشن ہے،
کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں۔ ابھی میں اردو لینگویج میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ اردو بآسانی سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس ایک لینگویج ہے جو میں آپ کو ڈیلیور کرتا ہوں اور ساتھ میں آپ وہ سن رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ پا رہے ہیں۔ تو وہ لینگویج جس کے تھرو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور کمپیوٹر اس پہ آپریٹ کرتا ہے، ہمارے مختلف آپریشنز کرتا ہے، مختلف کام کرواتا ہے، تو وہ لینگویج کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج، کمپیوٹر لینگویج بھی کہلائے گا، کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج بھی کہلائے گا، یا سمپل پروگرامنگ لینگویج بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے 3 ٹرمز یوز کیے، ایک کمپیوٹر لینگویج، پروگرامنگ لینگویج اور تیسرا کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج۔ یہ تینوں ٹرم اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ 3 ٹائپس کے ہیں، ایک ہائی لیول لینگویج ہے، دوسرا انٹرمیڈیٹ لینگویج ہے اور تیسرا لو لیول لینگویج ہے۔ تو پہلے ہم ہائی لیول لینگویج کے بارے میں پڑھیں گے کہ اٹ از اے ٹائپ آف computer language which is easy to understand by the human۔ کمپیوٹر کا وہ لینگویج جو ہیومن بآسانی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو اسے کمپیوٹر لینگویج، اسے ہائی لیول لینگویج کہا جاتا ہے۔ اور ہائی لیول لینگویج جو ہے اس کے لیے کمپائلر کی ضرورت ہوگی۔ کمپائلر کیا ہے؟ اٹ از اے ٹائپ آف ٹرانسلیٹر۔ یہ آپ کہہ دیں کہ یہ ایک ٹرانسلیٹر ہے، ایک ترجمان ہے جو ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ لو لیول لینگویج پہ کام کرتا ہے، جسے مشین کوڈ بھی کہا جاتا ہے، اور مشین کوڈ جو ہے اسے بائنری لینگویج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر جو ہے اس کا پروسیسر صرف 1 اور 0 کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پہ مختلف آپریشن کرواتا ہے۔ تو ہائی لیول لینگویج وہ لینگویج ہے جس میں ہم کوڈ ABC میں لکھتے ہیں اور پھر ہمارے پاس کمپائلر اس ABC کو 1-0 فارم میں کنورٹ کرتا ہے، تو اسے ہائی لیول لینگویج کہا جاتا ہے۔ ہائی لیول لینگویج کی اگزامپل جو ہے کوبال ہے، جاوا ہے، سی ہے، C++ ہے، پائتھان ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے بہت ایک اہم نکتہ یاد کر دیا، وہ یہ ہے کہ پائتھان جو ہے یہ ہائی لیول لینگویج ہے، مطلب یہ لو لیول لینگویج کی کیٹیگری میں نہیں آتا، یہ ہائی لیول لینگویج ہے۔ ابھی ہائی لیول لینگویج کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ ہیومن فرینڈلی ہے، اور ساتھ میں اس کے لیے کمپائلر کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ہائی لیول لینگویج سے کوڈ کو ABC کوڈ کو 1-0 میں کنورٹ کرتا ہے، لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے۔ تو ہائی لیول لینگویج کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم پڑھتے ہیں لو لیول لینگویج۔ لو لیول لینگویج کو مشین کوڈ بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کو لو لیول لینگویج یا اس کو بائنری لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ بائنری اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 بٹس استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے 1 جس کو ہائی وولٹیج یا آن کنڈیشن کہا جاتا ہے، دوسرا ہے 0 جسے لو وولٹیج یا آف بٹ کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر 1 اور 0 کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پہ مختلف آپریشن پرفارم کرتا ہے۔ اور لو لیول لینگویج جو ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کا اپنا لینگویج ہے، تو اس کے لیے ٹرانسلیٹر کی، کمپائلر کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مثال کے طور پر میں اردو بول رہا ہوں اور آپ اردو سمجھ رہے ہیں، تو ہمارے درمیان کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میرے لینگویج کو آپ کے لینگویج میں کنورٹ کر لے۔ مثال کے طور پر میں چائنیز بول رہا ہوں اور آپ اردو سمجھ رہے ہیں، تو ہمارے درمیان ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی کہ میں اس کو چائنیز بولوں اور وہ اس کو اردو میں کنورٹ کر کے آپ کو اسی کے مطابق سمجھا دے۔ تو لو لیول لینگویج جو ہے وہ ڈائریکٹلی مشین پہ کام کرتا ہے، تو اسے مشین لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اگزامپل جو ہے یہ اسمبلی لینگویج اور مشین کوڈ، یہ لو لیول لینگویج کے کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔
ابھی ہم مختلف پیرامیٹر سے ان دونوں لینگویج کو کنسیڈر کریں گے، ان دونوں کا موازنہ کریں گے، کمپیریزن کریں گے کہ پروگرامنگ سپیڈ جو ہے وہ ہائی لیول لینگویج کی زیادہ تیز ہے یا لو لیول لینگویج کی۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لو لیول لینگویج ہے وہ بائنری یا اسمبلی لینگویج میں لکھا جاتا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی 1-0 پہ کام کر کے اپنے مشین پروسیسر کو سمجھاتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ لو لیول لینگویج جو ہے اس کی سپیڈ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہائی لیول لینگویج، کیونکہ ہائی لیول لینگویج جو ہے آپ اس میں پروگرام انگلش میں لکھیں گے، پھر ایسا ہوگا کہ کمپائلر اس انگلش کوڈ کو 1-0 میں کنورٹ کرے گا، اس کے بعد 1-0 جو ہے پروسیسر اس کو سمجھ کے اس کے مطابق کوئی کام پرفارم دے گا۔ تو اٹس مین کہ اسپیڈ آف دی لو لیول لینگویج از گریٹر دین دیٹ آف ہائی لیول لینگویج۔ ایزنس، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ ہائی لیول لینگویج ہے وہ ہیومن فرینڈلی ہے، ہیومن انڈرسٹینڈیبل ہے، تو وہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو لو لیول لینگویج، کیونکہ لو لیول لینگویج میں ہر چیز جو ہے وہ 1-0 میں کنورٹ ہوتا ہے، اور ہر الفابیٹ اور ہر کریکٹر کے لیے اس کا 1-0 کوڈ یاد کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو لو لیول لینگویج۔ پورٹیبلٹی، low level language are machine dependent and thus different for different architecture, thus they are not portable۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر پروسیسر کے لیے اس کے مطابق اس کا کوڈ لکھا جاتا ہے، تو جو کوڈ مثال کے طور پر ایک آرکیٹیکچر کے لیے لکھا جاتا ہے، کہ مثال کے طور پر ایک آرکیٹیکچر ہے وہ HP ہے، تو اس کے لیے جو کوڈ لکھا جاتا ہے تو وہ ڈیل پہ کام نہیں کرتا ہے، اور ڈیل کے لیے جو کوڈ لکھا جاتا ہے وہ توشیبا پہ کام نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مشین ڈیپینڈنٹ ہو گیا، تو یہ پورٹیبل نہیں۔ پورٹیبل کی معنی ہے کہ ہر جگہ وہ چیز ایڈجسٹ ہو سکتی ہے اور ہر جگہ وہ کام کر سکتی ہے۔ اور ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ تو ہم ہر جگہ ہر مشین پہ اس کو اپلائی کر سکتے، آپریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس کو ڈیل پہ پروگرام لکھتے یا HP کی کمپیوٹر پہ پروگرام لکھتے، آپ سونی کی کمپیوٹر پہ پروگرام لکھ دیا، توشیبا کے کمپیوٹر یا سیمسنگ کے لیپ ٹاپ پہ آپ پروگرام لکھتے، تو وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہائی لیول لینگویج جو ہے وہ پورٹیبل ہے، اور لو لیول لینگویج وہ پورٹیبل نہیں ہے۔ پرفارمنس، ایبسٹریکٹ لیول، فلیکسیبلٹی، یہ ہم نے ساری چیزیں بہت تفصیل سے پریویس سلائیڈ میں پڑھے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور اس سے آپ نے بہت چیزیں انڈرسٹینڈ بھی کی ہوگی۔ یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا پروگرامنگ لینگویج کا، جو پائتھن لینگویج ہم نے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ مزید جو اس کی سلائیڈز آ رہے ہیں، اس کی جو مزید لیکچر آ رہے ہیں، انشاءاللہ مزید اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تب تک اجازت دیجیے اپنے ٹیچر انجینئر کریم اللہ کو۔ اللہ حافظ۔